مسیح خدا میں میرے عزیزو، ایک سسٹر کی ٹرانسفر ہوئی تائیوان میں، اور جب وہ وہاں اپنے کانوینٹ میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کے کانوینٹ کے بہت قریب ایک بدھ مندر، بدھسٹ ٹیمپل بہت قریب۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کے اس نے سوچا کہ میں ذرا دریافت کروں کہ کس نے یہ بنایا، اور آخرکار دریافت کر کے ان کو یہ پتہ چلا کہ ایک آرمی جنرل نے یہ بنایا تھا۔ اور کیونکہ اس نے اپنے دور کے دوران جب وہ آرمی جنرل تھا اس نے بہت لوگوں کو قتل کیا، اور جب وہ ریٹائر ہوا تو اس کے دل میں، اس کے دماغ میں کوئی سکون نہیں تھا۔ وہ جو گناہ، جو جرم اس نے کیے تھے بار بار اس کے آنکھوں کے سامنے، اس کے دماغ کے سامنے آتا رہا، اور آخرکار پشیمان ہو کر اس نے یہ مندر بنایا۔ پھر اس کے اندر جا کر اس نے اپنی ساری زندگی دعا میں وقف کی، اور بہت سالوں بعد اس کو سکون آنا شروع ہوا۔ میرے عزیزو، اس آرمی جنرل کی طرح ہم میں سے بہت ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کے بوجھ کے نیچے دب کر ہم بھی سکون کی زندگی بسر نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی سکون، خوشی ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ لیکن آج یسوع مردوں میں سے جی اٹھ کر ہمیں یہی کہتا ہے کہ میں نے تمہارے گناہوں کا فدیہ دے دیا ہے، میں نے تمہیں معاف کیا ہے، جاؤ خوشی سے اپنی زندگی بسر کرو۔ یقیناً یہ الفاظ ہمارے لیے ایمان لانے میں ہم گھبراتے ہیں، اور ہم ہی نہیں، آج کی انجیل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ شاگرد بھی، عورتیں بھی اس کلام پر ایمان لانے سے وہ گھبرا گئے۔ کیا واقعی میں خدا میرے لیے، میرے گناہوں کے لیے مرا ہے؟ واقعی میں خدا نے میرے گناہ معاف کیے ہیں؟ کیا واقعی میں دوبارہ نئے سرے سے خوشی کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہوں؟ میرے عزیزو، آج یسوع جی اٹھنے کے بعد ہمیں یہی پیغام دیتا ہے، لیو لائف ٹو اٹس فلسٹ، کیونکہ خدا ہمارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے لیے آج پیغام کہاں پہ ہے؟ Where is the message for us in the readings of today? It is found where the angels, those two angels said, "Why are you searching for one who is alive among the dead?" کیوں تم زندوں کو مردوں کے درمیان ڈھونڈتے ہو؟ اور پہلا پیغام یہی ہے، تم یسوع کو کیوں مردوں میں ڈھونڈتے ہو؟ میرے عزیزو، کلام میں یسوع نے خود کہا، ڈھونڈو گے تو تم پاؤ گے۔ اور آج عورتیں یسوع کو ڈھونڈنے جاتی ہیں، لیکن صحیح جگہ پہ نہیں، کیونکہ فرشتے عورتوں کو کہتے ہیں کہ تم زندہ یسوع کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ سوال یہ ہے کہ ہم یسوع کو کہاں پر ڈھونڈیں؟ اگلے دن یسوع شاگردوں پر، عورتوں پر ظاہر ہوا، اور پھر شاگردوں نے دیکھا کہ یسوع کا جسمانی شکل، جسمانی بدن تھا، اور یسوع نے شاگردوں کو دعوت دی، آؤ مجھے چھو، مجھے دیکھو کہ میں ہی ہوں۔
اور جب وہ ایمان نہیں لائے کہ یسوع در حقیقت جسمانی بدن میں اس کے سامنے ہے، تو پھر یسوع نے ان کو یقین دلانے کے لیے کہا، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں تمہارے ساتھ کھانا بھی کھا لوں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ میرے عزیزو، جی اٹھے ہوئے یسوع اب جسمانی شکل میں نظر آتا ہے، اور آج ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر ہم جی اٹھے ہوئے یسوع کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو جسمانی شکل میں یسوع آپ میں اور مجھ میں نظر آتا ہے۔ اگر یسوع کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، جی اٹھے ہوئے یسوع، وہ آپ میں، وہ مجھ میں ہے۔ کچھ سال پہلے پوپ فرانسس نے مقدسہ مدر ٹریسا کی ایک کتاب پر شروع کے کلمات لکھے، اور اس نے یہ بات کہی کہ مدر ٹریسا پورے دن کے دوران وہ یسوع کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ صبح سویرے پاک ماس کے دوران یسوع کو وہ پاک ماس کی عبادت میں وہ یسوع سے ملتی تھی، اور شام اپنے چیپل میں پاک صندوق کے سامنے وہ یسوع کو سجدہ کرتی تھی، اور پورے دن کے دوران وہ یسوع کو غریبوں اور معاشرے سے رد کیے ہوئے لوگوں میں یسوع سے ملتی تھی۔ میرے عزیزو، جی اٹھے ہوئے یسوع کو ہمیں ڈھونڈنا ہے تو ہمیں غریبوں، معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگوں میں یسوع کو ملنا ہے، کیونکہ اب جی اٹھے ہوئے یسوع وہاں ہمیں ملتا ہے۔ اور آج دعوت ہمیں دی جاتی ہے کہ اگر ہم شاگردوں کی طرح، عورتوں کی طرح یسوع کو پانا چاہتے ہیں، جی اٹھے ہوئے یسوع کو پانا چاہتے ہیں، یسوع کے الفاظ کو یاد رکھیں۔ متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں، جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا دیا، جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، جب میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے پہنائے، خداوند کب ہم نے یہ کیا؟ اور یسوع کا جواب، جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا تم نے میرے ساتھ کیا۔ جی اٹھے ہوئے یسوع کو پانے کے لیے بس ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنا ہے، کیونکہ اب جی اٹھے ہوئے یسوع آسمان پر نہیں، ہمارے درمیان رہتا ہے۔ دوسری بات، یاد کرو۔ فرشتے عورتوں سے کہتے ہیں یاد کرو۔ میرے عزیزو، آج کی رات یاد کرنے کی رات ہے کہ خدا کس طرح مہربان ہے۔ آج کل جب میں عمر میں بڑھتے جا رہا ہوں، ایک بات میں نے دیکھ لیا کہ میری یادداشت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور یاد کرنے کے لیے لکھنا پڑتا ہے، یاد نہیں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے جب فرشتے کہتے یاد کرو، ہمیں واقعی میں سوچنا ہے کس طرح یاد کریں۔ یہ یاد کرنا یہ اشارہ روحانی چیزوں کی طرف، کیونکہ آج جب ہم نے کلام کی تلاوتیں پڑھی، اس میں ہم اپنے نجات کا منصوبہ یاد کرتے ہیں، اور اشارہ اسی کی طرف ہے کہ ہمیں روحانی باتوں کو یاد کرنا ہے۔ ایک سسٹر کی ٹرانسفر پاکستان میں ہوئی، 14 سال وہ اپنے ملک میں سسٹر رہی، اور اچانک ان کی ٹرانسفر پاکستان میں، اور جب وہ ایروپلین کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، وہ یسوع سے دعا کرنے لگی،
وہ کہنے لگی وہ دعا کرنے لگی کہ اے یسوع، میں ایک ایسے ملک میں جا رہی ہوں جہاں پہ نہ تو مجھے کلچر پتہ ہے، نہ تو مجھے زبان آتی ہے، نہ کسی کے ساتھ میری دوستی ہے۔ بس یسوع دعا یہ ہے کہ بس میری زندگی کی گاڑی تو ہی سنبھال۔ اور جب سسٹر نے یہاں پر اپنی 50 سالہ جوبلی منائی تو اس نے کہا اپنے شکریہ کے الفاظ کہ ان سالوں میں جہاں میں پاکستان میں رہی، میں یاد کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے ایک سیکنڈ بھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ وہ میری مدد کرتا رہا۔ میرے عزیزو، یہ ہے یاد کرنے کا عمل، کہ بار بار ہم یاد کریں کہ یسوع مجھے کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اور آج جب فرشتے عورتوں سے کہتے ہیں یاد کرو، یسوع کے آخری الفاظ متی کی انجیل میں ہم پاتے ہیں، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ جی اٹھنے کے بعد یسوع کا وعدہ ہے، یاد کرو کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ اور تیسری بات میرے عزیزو، جو آج ہم جی اٹھنے کی کہانی سے سیکھتے ہیں کہ یسوع شاگردوں کو، عورتوں کو کہتا ہے جاؤ، میرے شاگرد بننے کے لیے جاؤ۔ ایک نوجوان جو بہت پڑھائی میں بہت اچھا تھا، اس کو بہت اچھی نوکری مل گئی اور ایک اچھے کمپنی میں بہت پیسے، وہ شروع میں ہی بہت اچھی سیلری اس کو ملی، پر تھوڑے مہینے بعد وہ پیسوں کی آزمائش میں آ گیا اور اس نے کمپنی سے بہت بڑے پیسے چوری کیے، لیکن اگلے دن ہی وہ پکڑا گیا۔ باس نے اس کو اپنے آفس میں بلایا اور اس کو پتہ چل گیا کہ اب میری نوکری گئی۔ باس نے اس سے پوچھا کیا تم نے یہ چوری کی؟ شرمندہ ہو کر سر نیچے کر کے اس نے کہا سر ہاں میں نے کی ہے۔ اور پھر باس کے یہ الفاظ تھے، اس نے کہا 30 سال پہلے میں نے بھی تمہاری طرح ایک بڑی غلطی کی، لیکن اس وقت میرا بڑا اچھا باس تھا اور اس نے مجھے کہا تم نے یہ غلطی کی، میں معاف کرتا ہوں، اب اس کے بعد گناہ نہیں کرنا۔ اور جس طرح 30 سال پہلے میرے باس نے مجھے معاف کیا، اب میں تمہیں بھی کہتا ہوں یہ غلطی میں معاف کرتا ہوں، جاؤ اور اپنا کام کرو۔ میرے عزیزو، آج جی اٹھے ہوئے یسوع ہم سے یہی کہتا ہے کہ میں نے تیرے گناہ معاف کیے، اب جاؤ اور انجیل کی منادی کرو، جاؤ اور میرے اچھے شاگرد بنو۔ اور آج یہاں سے اگر ہم یہ فیصلہ کریں کہ خداوند شکریہ تو نے میرے گناہ معاف کیے، اب میں تیرا اچھا شاگرد بنوں گا، تو جی اٹھنے کا مطلب ہم سمجھ پائیں گے، ہم جی اٹھنے کا عمل پوری طرح سے اپنی زندگی میں پائیں گے۔ تو آئے میرے عزیزو، ان عورتوں کی طرح، ان شاگردوں کی طرح جی اٹھے ہوئے یسوع کو اپنی زندگی میں قبول کریں، تاکہ ہم بھی اس کے اچھے شاگرد بن کر پوری دنیا میں اس کی محبت، اس کی معافی کا پرچار کر سکے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔